جو ہے وہ چین سے ہے، اور چین آپ نے دیکھا اس نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی ہے کہ وہ مسلسل اپنی اقتصادی ترقی پر زور دے رہا ہے، اور اپنے جتنے بھی تناؤ ہیں دوسرے ممالک سے تنازع ہیں، مثلا انڈیا سے ابھی تک اس کی سرحدیں جو ہیں وہ متنازع ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہے اس کی کہ تجارت بھی اس سے بڑھائی جائے اور ایک قسم کی حالات کو اتنا خراب نہ کیا جائے کہ ان سے تعلقات خراب ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی چین کا کمپٹیشن ہے، اگر کوئی دنیا میں ملک چیلنج کر سکتا ہے امریکہ کو تو وہ چین ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ چین جو ہے وہ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اپنے جو تعلقات ہیں چاہے وہ کتنا بھی انڈیا یا امریکہ خراب کرنے کی کوشش کریں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر کے دوسرے ممالک سے مینج کرنے چاہیے، اور زیادہ کچھ اوور ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیف آف آرمی سٹاف نے اگر ایک ایسا بیان دیا جو کہ بالکل ایک طریقے سے مزاح کے، میں تو اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لوں گا، اس وجہ سے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ورسٹ کیس سیناریو انہوں نے پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اور شاید سیمینار میں انہوں نے کیا ہے اور شاید دانستہ طور سے اس کو لیک کیا گیا تاکہ امریکہ جو ہے جنرل صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ انڈیا کے جو جنرلز ہیں وہ اس طرح کا بیان نہیں دیتے، یہ سیاسی قیادت جو ہے اس کے کہنے پہ اس نے دیا ہے یہ۔ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ممکن ہے کہ وہ دانستہ طور سے وہ لیک کیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ جو سارا سیمینار تھا یہ تو کلوز ڈور تھا، اور اس میں مختلف قسم کے ہائپوتھیسز شاید ڈسکس کیے گئے ہوں، ہائپوتھیسز 1، ہائپوتھیسز 2، ہائپوتھیسز 3، یا ایک ورسٹ کیس سیناریو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ چین سے اور پاکستان سے ہمارے اتنے تعلقات خراب ہو جائیں کہ ہمیں دونوں کا دفاع کرنا پڑے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کو ہر چیز پر اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ہم اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے اصل معاملات ہیں ان پر ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں جتنے ان بیانات پر توجہ دے رہے ہیں۔ بالکل کرن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ نہیں سوچتے کہ اس وقت جب کہ ہم داخلی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور اداروں میں تصادم ہو رہا ہے، یہ انڈیا کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو کوئی ضرب لگانے کا؟ آئی ریسپیکٹ جنرل صاحب ویوز، اور مطلب ٹھیک ہے، ان کا کافی سلسلے میں وسیع تجربہ ہے اور ہم سے بہت زیادہ ان چیزوں کی نالج ہے، لیکن میں آپ کو ادھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ بہت بڑی مار کھا چکے ہیں، دھوکے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو میں 65 میں پیچھے لے جاتا ہوں۔ جب 65 میں آزاد کشمیر میں جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہمیں یہ ایشورنس دی گئی امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ول ناٹ بی وائلیٹڈ، اور آپ نے دیکھا پھر کہ 6 سپٹمبر کو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 4 تاریخ کو ایک ایسی انڈیا کی طرف سے رپورٹ آ گئی کہ پاکستان کی جہازوں نے امرتسر پہ حملہ کیا ہے، اس پہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل موسیٰ نے مطلب فوراً ہی آرڈر کیا کہ تمام فارمیشن جو ہیں بیٹر لوکیشن میں چلے جائیں، کیونکہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ، کیونکہ ہم نے ہمارے تو جہاز گئے ہی رخ میں نہیں جا رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں؟ بالکل بالکل، جس طرح 71 کے اندر being repeated again. Let us not be overconfident and let us not underestimate the capabilities of India. Unless you are prepared، اگر آپ ویسے ہی آپ پکڑے جائیں گے بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں نا آپ کو انہوں نے کیسے انوالو کیا ہوا ہے پولیٹیکلی، آپ کی کنٹری میں ٹوٹل ٹرموائل ہے۔ بلوچستان میں وہ انوالو ہیں ہمارے پاس، وزیرستان میں جو ہو رہا ہے پکڑا گیا ہے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی۔ بلوچستان میں اور افغانستان کے ذریعے انڈیا ہمارے ہاں ایجنٹ بھیج رہا ہے۔ بالکل پشاور میں جو دھماکہ ہوا ان کی انوالومنٹ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو گاڑی وہاں سے برآمد ہوئی وہ انڈین وہ تھی، اس میں جو ایمونیشن بھی لگا ہوا تھا، سارا کچھ جو تھا سارا کچھ، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ایویڈنس پرووائڈ کر دی ہے کہ جی انڈیا جو انٹرفیئرنس کر رہا ہے، ادھر سے ہمارا پانی بند ہو رہا ہے، ادھر سے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا دوسرا حملہ ہوا ممبئی میں
تو انہوں نے صاف کہہ دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حملہ تو کرایا جا سکتا ہے نا. جی ہاں بالکل کرایا جا سکتا ہے نا. تو یہ ساری ایک بیس بلڈ اپ ہو رہی ہے، تو ہمیں مطلب اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. وی آر ٹیکنگ پریکاشنری میجرز. جنرل صاحب یہ ٹینشن جو کیا کہتے ہیں کنٹرول لائن پہ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑھ گئی ہے. کافی عرصے بعد یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں لائٹ ہتھیاروں کا اور بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک ہمارا فوجی بھی شہید ہوا ہے. آپ نہیں سوچتے کہ یہ ٹینشن جو ہے، کشیدگی جو ہے، یہ بڑھ سکتی ہے؟ اور یہ بہت عرصے بعد یہ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ کشیدگی جو ہے، اتنی زیادہ ٹینشن جو ہے بڑھ گئی ہے ہماری لائن آف کنٹرول پہ. جی ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کشیدگی تو بڑھ رہی ہے، اور اس کی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو بات چیت کا سلسلہ ختم کیا ہے اور ایک طریقے سے تناؤ بڑھایا ہے پالیسی کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھر ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک سطح پہ تو نہیں رہتے، کوئی اسٹیٹک تو نہیں رہتے. جب آپ بات چیت کا سلسلہ نہیں کہیں گے تو یا تو تعلقات خراب ہوتے چلے جائیں گے یا پھر بہتر ہوتے چلے جائیں گے. پہلے جو تھا کچھ امید تھی کہ شاید بہتر ہوتے چلے جائیں، اور عوام کے بھی